آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے تھے اجمیر شریف اور ہندوستان میں، ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا تھا، خواجہ صاحب کو ویلکم کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہندو بستے تھے، پتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے. لیکن کیا ہوا، انہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی، وہ لگے رہے اپنے کام میں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اللہ نے عروج کیسا دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. یہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی، اور اس کے بعد سبحان اللہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنا کیا ہے؟ اللہ والوں کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنے لیے کیا خوبصورت باتیں سیکھنی ہیں. میں یہاں ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے حدیث پاک کا مضمون پیش کرنا چاہوں گا جو بہت سارے ہمارے مسکنسیپشنز کو دور کرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو جب راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. وہ لیکن اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اینڈ آف دا ڈے تو دونوں فائدہ میں رہا نا، اللہ بھی راضی بندے بھی راضی. شروع میں مخالفت ہوئی، اب اسی سینیریو میں آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اولیاء کرام، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں کہ جب اسٹارٹ آف دا دین ہوا تھا پتھر برسائے لوگوں نے، نو بڈی ایکسپٹ ہز میسج. اپنے پر آئے ہو گئے، اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ ساری دنیا نبی پاک کے گن گا رہی ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، جب وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے سب اینیمی ہو گئے، دشمن ہو گئے، مگر آپ اللہ رسول کی بات کرتے رہے. آج ساری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، اجمیر میں نہیں ہیں، ہندوستان والے نہیں ہیں، نہ ان سے ملے ہیں، مگر آج یہاں بیٹھ کر ان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آلویز فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے. اب اسی حدیث کا اگلا پارٹ سمجھ لیجئے، یہ ہماری فیملیز کے لیے، ہم سب کے لیے بڑا زبردست ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. وہاں رب راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے، یہاں رب ناراض ہوا تو باقی بھی ناراض ہو گئے. اب اس کیٹیگری میں کون آتا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کیٹیگری کو تو سمجھ لیا نا کہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ مشکلات میں تھے مگر لگے رہے، اللہ نے سب کو راضی کر دیا. امام حسین کو دیکھے نا، کوفہ والوں نے تو ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا. 72 لوگ تھے سامنے، 22,000 آ گئے تھے، تلواریں لے کر آ گئے تھے، شہید ہو گئے، مگر اللہ کو راضی کیا نا. آج بتاؤ کتنا پیار ہے ہمارے دلوں میں ان سے. اللہ کی قسم بہت پیار ہے. اپنے بچوں سے زیادہ امام حسین اور ان کے بچوں سے پیار ہے. کیوں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا. یہ کیسے ہوا پیار؟ یہ اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. قرآن میں رب نے فرمایا نا، اللہ پھر ان کے لیے محبت کا انتظام فرما دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کر بیٹھیے گا. اور آج میں تھوڑے سے کچھ لوگوں کی مثالیں دے دیتا ہوں، صرف ایگزامپلز ہیں، ورنہ تو ہم سب اس میں اللہ نہ کرے کہیں پھنس نہ جائیں. کہ کچھ لوگ فیم کے چکر میں، مشہوری کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں حرام کام کرتے ہیں اور لوگ ان سے بڑے راضی ہو رہے ہوتے ہیں. ناچنے والے، گانے والے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل. تو اب لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے جناب میرا عروج ہے، ملین فالوور، 1 کروڑ جاننے پہچاننے والے، اور جناب دنیا بھر میں نام. مگر مجھے بتائیے نا ایسے لوگوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جو رب کو ناراض کرتے کرتے لائف گزارتے ہیں. ہے کوئی آج ان کی قبر پر جانے والا؟ ہے کوئی آج ان کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی آج ان کے لیے فاتحہ کرنے والا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو تو موت سے پہلے بھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ پتہ نہیں بیچارے بیمار ہوئے تو کوئی علاج کرانے والا نہیں، جنازے میں کوئی کاندھا دینے والا نہیں. جن کے کروڑوں فینس تھے کہاں گئے وہ سارے فالوورز؟ میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ مشہور ہیں تو کس عنوان پر مشہور ہیں یہ سوچئے. کروڑ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میرا حرام کام دیکھ رہے ہیں. میں مر گیا تو قیامت تک ایسا نہ ہو مجھے مار پڑتی رہے. تو لوگوں کو راضی کرتے کرتے کہیں رب کو ناراض نہ کر لیں، پھر بعد میں سب ناراض ہو جاتے ہیں. راضی اسی سے رہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے. یہ فارمولا دونوں کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے اوپنلی رکھ دی ہے. آپ انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں. آج کون ہے ان کا نام لینے والا؟ اس وقت تو بڑا عروج تھا، بڑا فیم تھا.
اب آتے ہیں ہم اپنے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے جناب میں تو کوئی اس طرح کا ناچنے گانے والا تو نہیں ہوں, میرے تو کوئی ایسا کام نہیں, لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں, فرینڈز راضی ہو جائیں, کیا کریں جناب, دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی ایک شادی کی محفل میں آیا ہوا ہوں, اگر میں اپنا فرض ادا کر کے جاؤں گا کہ آج شادی میں ہم کیا کچھ ایسا نہیں کرتے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو, کس لیے؟ چند دوستوں کے لیے, چند رشتہ داروں کے لیے, کہ لوگ کیا کہیں گے, بھائی کوئی بڑا فنکشن نہیں کیا, لوگ کیا کہیں گے, کوئی بڑا کمال دھوم دھڑکا نہیں کیا, چند لوگ راضی رہیں گے, تھوڑے دنوں تک باتیں کریں گے, یہ تو چلے جائیں گے اپنے گھر پر. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میں, اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. ہمیں خوشیاں دینے والا اللہ. ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اچھا شادی کے بعد بڑی تمنا ہوتی ہے کہ نیک صالح صحت مند اولاد ہو, اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے ہم خوشی میں اسی کو ناراض کر دیتے ہیں کہ چند دوست راضی ہو جائیں, چند فیملی ممبر. نہ کیا کریں ایسا پلیز. ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں آج کل, میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے, بلکہ ایک سوال کروں گا اور ایک نیت کروانا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے, مجھے بتائیے نا یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی, میرے دوست راضی, میرے فیملی ممبر راضی, اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب ناراض. آئی ہیو اے کوشچن فار آل آف یو. یہ خوشی بنتی ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو خوشی ہم نے اللہ سے ہی لینی ہے نا. ہم بعض اوقات, اچھا پھر پتہ گیم کیا کی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ, وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ. صرف یہ شادی کا پرابلم نہیں ہے, بچے کی شادی, بچے کی سالگرہ کرنی ہے, نیا گھر اللہ نے دیا تو گھر میں دوستوں کی پارٹی کرنی ہے, کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کیا تو بزنس کی اوپننگ سیریمنی کرنی ہے, اللہ نے نیا سال دیا تو نئے سال کی خوشی منانی ہے. وین ایور واٹ ایور وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ, جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے, سچ بتاؤ شیطان کیسی پلاننگ اس نے کی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. کہیں میوزک ڈلواتا ہے, کہیں آتش بازی ڈلواتا ہے, کہیں معاذ اللہ بے پردگی ڈلواتا ہے, کہیں ناچ گانے ڈلواتا ہے, شادیوں میں تو سنا ہے جوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام. آپ خوشی اللہ سے لینا چاہتے ہو اور ہر خوشی میں اسی کو ناراض کر رہے ہو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, یار حضرت بہت بڑی دعوتیں کی, بہت بڑے خرچے کیے شادی میں, اور میرے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں. بڑا بزنس نے بڑا زبردست اوپننگ سیریمنی کی لیکن بزنس میں برکت نہیں ہے. حضرت نیا گھر جب سے لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم نے ہر خوشی میں تو اللہ کو ناراض کیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں. مگر یہ شیطان ہم سے یہ گیم کروا رہا ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا. میں ایک چھوٹی سی نیت کروانا چاہتا ہوں, کوئی ایک بھی مان لے گا چلے میرا آنا وصول ہو جائے گا, میرا کام اذان دینا ہے, مؤذن کا کام اذان دینا ہے, نماز پڑھنے کوئی آئے نہ آئے. میں اپنی بات آج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, آج نیت کر لو پلیز. آپ اپنی خوشیوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہو نا, آپ اپنی خوشیوں کو باقی دیکھنا چاہتے ہو, ایک نیت کریں کہ میں جب خوشی مناؤں گا نا, میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور مجھے خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. ہاں خوشیاں منانا منع نہیں اسلام میں, ویری بیوٹیفل اینڈ فلیکسیبل ریلیجن. آپ اچھے کپڑے پہنیں, اچھے کھانے کھائیں, دوستوں کو بلائیں, بہت اچھی بات ہے, مگر کم از کم ہماری ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں. باقی اب منائیں خوشیاں, کس نے منع کیا ہے؟ پھر دیکھیں وہ رب کیسے برکتیں ڈال دیتا ہے. قرآن میں اس کا وعدہ ہے, اف یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی یور باؤنٹیز, اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو نا, قرآن کی آیت کا جز سن لیں. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر تو اتنا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کس بات کا شکر ادا کریں. سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب آئیے, کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. خواجہ غریب نواز کی جو سینگز, آپ کے جو فرمان تھے نا, امیزنگ. وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کہ گلی مکا دی, وہ چند جملوں میں ہی آپ بڑی کمال کی بات فرمایا کرتے تھے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں 2-3 فرامین سناتا ہوں, آپ سنیں, اب ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ, نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ان المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے. ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے,
نماز ایکچولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. اول تو مسجد جاتے نہیں ہیں. باجماعت نماز عام اکیلے نماز پڑھنے سے 25 ٹائم، ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم زیادہ ہے. اور مسجد جائیں تو پھر بیٹھا کریں مسجد میں، ہیں اللہ کا گھر ہے نا. اور سبحان اللہ جب وہاں جائیں تو رب سے باتیں کیا کریں. آپ کو پتہ ہے اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے وی نیڈ اپوائنٹمنٹ، وی نیڈ اینی انٹرپریٹر ود اس. ہمارے درمیان کوئی بیچ میں بات کرنے والا چاہیے، کوئی ٹرانسلیٹر بھی بعض اوقات چاہیے ہوتا ہے. مگر جس نے ساری کائنات بنائی ہے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے، کوئی بیچ میں سیکرٹری نہیں چاہیے. جب چاہے آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں. کیسے؟ مولا علی سے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا آسان ہے اللہ سے بات کرنا، مگر سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو مسجد میں بیٹھ کر، اکیلے میں بھی گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں کیا کریں. دل کی باتیں اسے بتائیں. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی.